اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ رکو نمبر 10 83 آیت سے آغاز ہے سورہ بقرہ۔ 64 آیت سے لے کر 121 آیت تک یہودیوں کی جو عہد شکنی ہوئی تھی اسی کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کی جو باتیں نہ ماننے والی ہے، جو عہدوں کو انہوں نے توڑا، وہی کنٹینیوشن ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، شرک مت کرنا۔ دوسرا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تیسرا، لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ چوتھا، نماز قائم کرنا۔ پانچواں، زکوٰۃ دینا۔ چھٹا، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ ساتواں، ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرنا مگر سوائے چند کے۔ تمام نے عہد کو توڑ دیا، اپنے ہی بھائیوں کا خون کیا، گھر سے بے گھر کیا، فدیہ لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے، آخرت میں شدید عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت بنی اسرائیل کا ان کا ذکر کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا، تم ایسے مت کرنا ورنہ تمہیں بھی ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ یعنی 72 سے 86 آیت میں وہ ان باتوں کا ذکر ہے کہ جو وہ لوگ بعض مانتے تھے، بعض باتیں نہیں مانتے تھے۔ جیسے اپنا بھی رویہ ہے نا، جو خواہشات پر پوری اترنے والی بات ہے اس کو تو مان لیتے، لیکن جو خواہشات کو پوری نہیں اترتی ہے ان باتوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ تو ان کا وہی طریقہ تھا۔ تو یہ کرتے کیوں تھے؟ ان کی خواہشات ہوتی تھی یا پھر اپنی عصبیت، اپنی خاندان کا تفکر ہوتا تھا، اس وجہ سے بھی نہیں مانتے تھے ہر بات۔ بات یہ ہے کہ تم اگر سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے قریب ہے تو موت مانگو، تو پھر وہ موت نہیں مانگتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا موت سے نہیں ڈرتا ہے، اور یہ کافر اور یہودیوں کا اور جو ولدالین ہے، غضب علیہم ہے، جن پر غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہے، وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ تو ایمان والا موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ تیار رہتا ہے کہ کبھی بھی میں اللہ کے سامنے جا کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو ویسی اپنی وہ تیاری کرتے رہتا ہے، خوف اور امید کے ساتھ لگے رہتا ہے۔ رکو نمبر 11۔ اب یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اور اس کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو باتیں ہیں وہ باتوں کو انہوں نے چھپا دیا تھا اپنی کتاب میں، تاکہ یہ حجت نہ ہو کہ بھئی ہماری کتاب میں بھی موجود ہے، تم نہیں مان رہے، کیوں نہیں مان رہے۔ تو انہوں نے وہ ساری آیتوں کو نکال دیا اور اپنی منمانی طریقے سے انہوں نے اپنی کتاب کے رد و بدل کر دیا، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل پر اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے ماننے سے انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کرتا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود ہے۔ ہم اماموں کو فالو کرتے ہیں، کسی ٹیچر کو فالو کرتے ہیں، ان کا بھی کہنا یہی ہوتا کہ یہ جو کہہ رہے بس یہیں پر فکس ہے، اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، چاہے وہ حق بھی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں کا یہی طریقہ بتایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حق بہت ساری باتیں لے کے آئے، لیکن ان کو ماننا نہیں تھا، وہ تصدیق نہیں کرتے تھے، وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے اعمال کا تقاضا یہی ہے کہ وہ وہاں جانے سے کترائیں۔ تو ان کے اعمال دکھا رہے ہیں نا، ان کے دل کو تو پتہ ہے کہ وہاں جانے سے ہوگا کیا، تو عذاب بھگتنا ہے، اس لیے سے موت مانگنے سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ رکو نمبر 12۔ جو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یاد رکھیں اس بات کو کہ جو اللہ کی یاد دلانے والی چیزیں ہیں اور شاعر اللہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے، چاہے فرشتے ہو، چاہے کائنات کی کوئی بھی چیز ہو،
نبی ہو انبیاء ہو اس سے اگر ہم دشمنی کریں گے تو وہ دشمنی ان سے نہیں ہے بلکہ اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دشمن بنا دیا ہے. جب کبھی کوئی رسول اللہ کی کتاب لے کر آیا جو اس کتاب کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی تو ایک گروہ نے کتاب اللہ کو پس پشت ڈال دیا اور جادو کے پیچھے پڑ گئے. بابل میں اللہ کے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت جادو کی تعلیم دیتے تھے. وہ پہلے ہی صاف متنبع کر دیتے تھے کہ ایک محض ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہو. وہ لوگ ان سے جو چیزیں سیکھتے تھے جس میں میاں بیوی میں جدائی ڈال دے، انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ 2 فرشتوں کا ذکر ہے جو بابل شہر میں تھے اور وہ جادو کی تعلیم سکھاتے تھے. یہ انسانوں کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا. اب وہ پہلے منع بھی کرتے تھے لیکن جو نہیں منع ہوتا تھا اس کو سکھا دیتے تھے. تو اس سے بات کیا پتہ چل رہی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا ہے ہدایت دینے، غلط راستے پر منع کرنے والے بہت سارے لوگ ہمیں ملیں گے، ان کی باتوں کو سننا چاہیے. اگر نہیں سنیں گے تو پھر وہ ہمارا امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، ہم پھر بھٹکنے کے راستے پہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سیدھے راستے پر مضبوطی سے قائم رکھے. رکو نمبر 13. اہل ایمان سے کہا گیا کہ اپنی بات چیت میں یہودیوں کے الفاظ یا ان کے اندازہ نہ اختیار کریں، یعنی ان سے ہر طریقے سے تم علیحدگی اختیار کرو، ان کی کوئی بھی چیز تم کاپی نہیں کر سکتے، نہ بات چیت، نہ رہن سہن، طریقہ، کھانا پینا. رائنا نہ کہا کرے، انظر نہ کہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کے سوالات اور مطالبہ نہ کریں جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تمہیں بھٹکا کر ایمان سے پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. وہ تم سے حسد کرتے ہیں اور اس لیے کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. انہیں معاف کرو اور دین پر جمے رہو. جنت نہ یہودیوں کے لیے ہے نہ عیسائیوں کے لیے. جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور نیک روش پر چلے ان کے لیے اپنے رب کے پاس بڑا اجر ہے. تو اپنے آپ کو سونپ دو. اس رکوع سے بات یہ پتہ چل رہی کہ خواہشات نہیں، اپنے آپ کو رب کے پر سونپ دو تو پھر یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے. یعنی دے دینا اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا، پھر وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا. رکوع نمبر 14. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں سے اس کے نام کی یاد سے روکے اور اس کی ویرانی کے در پہ ہو. ایسے لوگ اس قابل ہے کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھے اور اگر وہاں جائے بھی تو ڈرتے ہوئے جائے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. اللہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. صاف کہہ دو کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتا دیا ہے. اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے یہودیوں اور عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. یہاں تک دوسرا پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے جو 40 آیت سے لے کے 121 تک ہے، جو یہودیوں سے مخاطب ہوا گیا لیکن ہمیں مسلمانوں کو بتایا گیا یہ کام کرنا نہیں ہے. یہاں سے 3rd پارٹ شروع ہوتا ہے اس سورے کا 122 آیت سے لے کر 162 آیت تک. اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا وہ واقعہ ذکر کیا ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ہوا تھا اور امت مسلمہ کی آپ نے قیام کی دعا کی تھی کہ اللہ ایک رسول کو پیدا کیجیے جو آپ کی دعوت پہنچائے. تو امت وسط کا بھی ذکر آئے گا ان آیتوں میں، قبلہ تبدیل کا بھی ذکر آئے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے کہ تم جس ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کے دعوے کرتے ہو نا وہ ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس ان کا قبلہ نہیں تھا، وہ خانہ کعبہ کو انہوں نے تعمیر کی تھی اور ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا. تم جو ابراہیم علیہ السلام سے جو تعلق جوڑتے ہو اگر تم سچے ہو تو پھر انہوں نے جس سے تعلق جوڑا تھا ان کا جو قبلہ ہے اس کو اختیار کرو. ٹھیک ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، لہٰذا یہاں پہ تعلیمات دی گئی. قبلہ چینج کے بارے میں بھی آئے گا.
قبلہ چینج کے بارے میں بتا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے یہودی تم نہیں مان رہے تھے نا میری بات، اب تمہارے پاس سے میں یہ امانت چھین کر بنی اسماعیل کو دے رہا ہوں، جو آخری امت ہمیں دیا جا رہا ہے، اور ہمیں اس کو بخوبی نبھانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبھانے والوں میں شامل فرمائے۔ رکوع 15۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور ان سب میں پورے اتر گئے تو اللہ نے انہیں تمام لوگوں کا پیشوا بنایا، اور ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کا مقام بنایا، اور لوگوں سے کہا کہ ابراہیم کی جائے عبادت کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرے اس گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم سے یہ خدمت قبول فرما، ربنا تقبل منا، ہمیں اپنا مسلم بنا، ہماری نسل میں یہ قوم اٹھائیے جو تیری مسلم ہو، ہمیں عبادت کے طریقے بتا، کوتاہیوں سے درگزر فرما، ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ انہیں رسول کی تعلیمات میں ہمارے لیے ہماری زندگیوں کو سنوارنے والے پیغام موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ رکوع نمبر 16، 130 آیت سے، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تمہارے لیے یعنی ہمارے امت وسط، ہم جو امت ہے ہمارے لیے یہی دین ہے، اور دین ہر دور میں سیم ہے، شریعتیں چینج ہوتی گئی، دین ہر دور میں سیم ہے، ہر نبی نے یہی دین اپنایا ہوا تھا، اور شریعتیں موقع محل کے حساب سے چینج ہوتی گئی۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور اولاد یعقوب علیہم السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رب کا رنگ اختیار کرنے والا بنائے، اللہ کا رنگ اختیار کرنے والا بنائے، اور اسی طریقے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے